اس کے بعد کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ طاؤس ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے مرد کو عورتوں سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں کمزور نہیں دیکھا۔ گویا مرد کہاں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے؟ عورتوں کے سامنے، عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ہر جگہ سینہ تان لیتا ہے، یہاں سینہ نہیں تان سکتا، بیٹھ جاتا ہے، سٹ ڈاؤن، بیٹھ۔ تو طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے مرد کو عورتوں کے بارے میں جتنا کمزور پایا ہے کسی اور چیز کے بارے میں کمزور نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ کمزور کہاں ہوتا ہے؟ وہ عورتوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور کہتے صنف نازک ہے، یہ پہاڑ جیسے آدمی کو جھکا دیا، کہا ہے کہ صنف نازک ہے بولے۔ اور ایک صاحب اور تبصرہ کرتے ہیں، بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ آدمی کمزور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت گزر رہی ہے، المرأۃ تمر، ایک عورت گزر رہی ہے، خواہ مخواہ اس کو دیکھے گا، جبکہ اس کو معلوم ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر بھی نظر ضرور ڈالے گا۔ اس سے زیادہ کمزور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ کتنا اچھا تفسیر ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں دوسروں کو ڈبو کر بیٹھے ہوئے ہیں، چونا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو چونا لگایا اور اپنی زندگی بنا لی، ایسا ہے۔ تو باطل طریقے سے مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ، یہ مال کی حفاظت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ جان کی حفاظت ہے۔ تو وَلَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کا قتل نہ کرے، یہ بھی ہے، یہ انفسکم کا بھی مطلب ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلِ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ، انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ لہذا مرسی کلنگ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، جی، نہ انسان اپنے آپ کو قتل کرے نہ کوئی دوسرا اس کو قتل کرے، خودکشی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جیسے کسی کو قتل کرنا حرام ہے ایسے اپنے آپ کو آدمی قتل کر لے، جسے خودکشی کہتے ہیں، سوسائڈ کہتے ہیں، وہ بھی حرام۔ سوسائڈ حرام ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ قرآن حکیم کی گفتگو ہے، اس کی سٹائل ہے بولنے کی۔ اللہ ہو، آگے فرمایا گیا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، بڑے گناہ سے اگر بچتے رہو تو چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ ایسے ہی بڑے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اچھا بڑے گناہ کون سے ہیں سمجھو اس کو، جس میں 5 چیزیں پائی جائیں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نفی ایمان ہو، کہا جائے کہ اگر یہ کام کرو گے تو ایمان نہیں رہ جائے گا، اگر نفی ایمان ہو، ایمان کی نفی کر دی گئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ کرو گے، یہ کام کرو گے تو ایمان نہیں رہ جائے گا۔ اگر ایمان کی نفی ہو، نفی ایمان ہو تو گناہ کبیرہ ہے ایک، اور دوسرے آخرت کی وعید ہو، اگر کرے گا تو جہنم میں جائے گا، وعید ہو، اور تیسرے حد ہو، جیسے چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کرے گا تو سنسار کر دیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، حد ہے اس کے اوپر۔ تو گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے اوپر حد ہو، اسی طریقے سے جس کے اوپر آخرت کی وعید ہو، اور اسی طریقے سے جس کے اوپر لعنت ہو۔ یہ کام کرو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر، جیسے علم کو چھپانا، علم کو چھپانے والے کے بارے میں کہا گیا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، تو گویا کوئی علم کا چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا غضب، تو اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، حد، اور اسی طریقے سے آخرت کی وعید، اور ایک چیز اور، یہ 5 چیزیں اگر پائی جائیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔
اور پانچوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے گناہ صغیرہ ہے. لہذا اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا.